عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون. آئی ہوپ میری آواز صحیح سے آ رہی ہے. آئی ہوپ میری آواز سب کو صحیح سے آ رہی ہے. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گا پشپیندر جی سے. آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کسی نے مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں تو پشپیندر جی کی ایک 2.5-3 منٹ کا شارٹ بھیجا تھا. انہوں نے کہیں اسپیچ کی تھی. اینڈ آئی سڈنلی اسٹارٹڈ فیلنگ کہ یار یہ کون آدمی ہے جو اتنا بروٹل سچ بول رہا ہے اور اتنا سمپل وے میں بول رہا ہے، آسانی سے بول رہا ہے. کیونکہ یہ جب سے میں نے ہندوستان کی پولیٹکس اسٹڈی کرنی شروع کی، اپنے ماتر دیش کو اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے، جو کہ ہمیں اس سے دور رکھا گیا بلکہ اس سے نفرت سکھاتے گئے پاکستان میں. تو اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی اس کلچر، اپنی اس دیش کی اسٹڈی کر سکوں. تو کافی بڑے بڑے نام ایسے آئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ہم فالو کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جو اس ساؤتھ ایشیا کی، جو انڈیوائیڈڈ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے، جو آج بٹی ہوئی ہے مختلف ملکوں میں، وہ ایسے لوگوں سے بہت سیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں آف دیز افیئرز. تو میں نے پھر ان کو ڈھونڈا کہ کون صاحب ہیں یہ، اور پھر میں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا. میں ان سے بہت سیکھتا ہوں. میں جتنا بولتا ہوں میں اپنے ایسے گروؤں سے ہی سیکھتا ہوں. میں نے طارق بھائی سے بہت سیکھا ہے، میں پشپیندر جی سے سیکھتا ہوں، میں سوامی جی سے سیکھتا ہوں. تو پشپیندر جی نے جب مجھے کانٹیکٹ کیا کہ تو کیا آپ اس پہ، مجھے کسی صاحب نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ اس پیج پہ جائیں گے، تو مطلب آپ میری فیلنگ کا وہ نہیں سوچ سکتے کہ میں حیران تھا. کہ میں نے کہا کہ میری کیا حیثیت کہ مجھے پشپیندر جی جیسے لوگ، لرنڈ لوگ مجھے موقع دے رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک عام آدمی کی آواز کو موقع دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں ہندوستان پاکستان کا ایک عام آدمی ہوں اور میں مسلمان ہوں، تو میرے اوپر اور مزید ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس وقت اس ریجن کا، جو ساؤتھ ایشین ریجن کا ہے جو مسئلہ، اس میں پرابلم کریٹر بھی زیادہ تر سوری ٹو سے مسلمان ہیں، اور افیکٹڈ بھی کامن مسلمان زیادہ ہے. کہ وہ بیچارہ کامن مسلمان جو آواز نہیں اٹھا سکتا کسی چیز کے اوپر، وہ سب کی نظر میں بھی برا ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور خود وہ بیچارہ اچھا ہو بھی تو بھی اس کو گلٹی فیل رہنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس سارے سیناریوں میں جب آج موقع ملا ہے تو میں کچھ باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ٹو اسٹارٹ وتھ، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کس قسم کا ڈسکریمنیشن ہم پہ وہ کیا جاتا تھا، جیسے کہ ہمیں ہندوستانی کہا جاتا تھا. حالانکہ میں کراچی میں پیدا ہوا، جب میں پڑھنے کے لیے آگے بڑھا تو ہمیں ہندوستانی کہتے رہے. ہمیں کہتے رہے کہ تم تو ہندوستانی ہو. مہاجر تھے ہم وہ مہاجر تھے جنہوں نے ہندوستان کو توڑا تھا. سوری ٹو سے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، فیکٹ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ایک ہندوستان برٹش چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے لیے ان کو ضرورت تھی کسی ایسے سازشی گروپ کی جو کہ ان کے لیے مدد کر سکے. یہ میری اپنی اسٹڈی ہے، اس میں آئی آلویز اسٹینڈ فار کریکشن. اس میں پھر یہ ہوا کہ برٹش نے جب یہ سوچا کہ اگر ایک ہندوستان چھوڑ کے نکل گئے تو پوٹینشیل انڈیا میں اتنا ہے کہ ساری دنیا کے انویڈرز اس کو لوٹنے آتے رہے، پھر بھی یہ فرسٹ کلاس ماشاء اللہ سے ایک زبردست کنٹری ہے. اگر ہم نے اس کو ایک ملک چھوڑا تو یہ تو یورپ، امریکہ، رشیا، چائنا سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے اس میں پرابلمس، تو سب سے آسان حل ہوتا ہے ریلیجیس ڈیوائڈ ڈالنا، جو کہ اس ہندوستان میں نہیں تھی. میں نے اپنے ہر جگہ یہ کہا، اور لوگ اکثر مجھے ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں چیزیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں 1940 سے پہلے کوئی ہندو مسلم کلیش نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. کوئی ایک آدھ آدمی مسلمان کا ہندو سے جھگڑا ہو جائے، اس کو آپ کمیونل کلیش نہیں کہہ سکتے. یہ کمیونل کلیش تو سیکنڈ ورلڈ وار میں پیدا ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ نیتا جی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک آرمی بھی بنا چکے ہیں، اور رشیا سے لے کے یورپ سے لے کے ہر جگہ دورے بھی کر رہے ہیں، اور کامن انڈین اس میسج کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اور انگریز کو یہ لگنے لگا تھا کہ ہم یہاں سے عزت سے بجائے ذلیل ہو کے نکلیں گے اگر یہ نیتا جی کے معاملات چل پڑے. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں ایک اشارہ آپ کو دے دیا. اب اس وقت جب برٹش جا رہا تھا تو اس کو جو پاورز کی ضرورت تھی ہندوستان میں، وہ پرووائڈ کیا، وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا مسلم لیگ
اور کانگریس نے، یہ دونوں لیڈرشپ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ آن بورڈ تھیں ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے، کانگریس اور مسلم لیگ کی، اور ہندوستان کو کمیونل بنیاد پہ ڈیوائڈ کیا گیا 2 نیشن تھیوری پہ، جبکہ ہندوستان میں بے شمار نیشنز رہتی ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، پارسی ہیں، جین ہیں، اتنے سارے ہیں، ان سب کو مسلمان سے کوئی مسئلہ نہیں، ہندوستان سے کوئی مسئلہ نہیں، ہندوؤں سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ سارا صرف مسلمان کو تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ کی طرف سے جو لیڈرشپ سامنے آئی تھی وہ سارے کے سارے جاگیردار تھے، یہ وہ جاگیردار تھے جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی۔ میں آپ کو ایک معمولی مثال دیتا ہوں کہ یہ شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، یہ ملتان کے پیر کی درگاہ کے ولی ہیں، مطلب وہ ہیں پیر کے جو درگاہ کے متولی ہیں، اور اس درگاہ سے کروڑوں روپیہ پیسہ کماتے ہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی، یہ کل ایک تقریر میں ان کی سن رہا تھا، کہتے تھے کہ شاہ محمود نہیں ہوں، محمود غزنوی ہوں، سومناتھ پہ حملہ کرنے جاؤں گا۔ حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے کیے جب وہ فورن منسٹر نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ باتیں کون کر رہا ہے آج ہمیں سرٹیفکیٹ غداریوں کے اور وطن پرستی کے؟ شاہ محمود قریشی جیسے جاگیردار دے رہے ہیں۔ ہسٹری کی بکس کہتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے دادا، گرینڈ فادر کو انگریزوں نے زمینیں دیں اس لیے کہ جو اس وقت انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اس پنجاب میں ایک موومنٹ چلی تھی جو بھگت سنگھ کے بعد، اور اس میں تو اس ملتان کے پیر نے، شاہ محمود کے دادا نے، اس پورے پنجاب کے ساؤدرن پنجاب کے سارے ان کرانتی کاروں کو پکڑوایا تھا، اور اپنے ہاریوں اور اپنے غلاموں، کیونکہ ان کے جاگیرداروں کے پاس غلام ہوتے ہیں، پورے گاؤں غلام ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بچے بیوی سب ان کی نوکریاں چاکریاں کرتے ہیں، اپنے غلاموں کے ذریعے ان لوگوں کو مروایا اور انگریزوں کے ہاتھوں دیا تھا۔ تو شاہ محمود قریشی کے دادا کو یہ جاگیر ملی تھی۔ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ، یہ انگریزوں کے بوٹ چاٹنے والے لوگ پاکستان، اور دوسرا فیکٹر تھا مسلم پنجابی آرمی آف برٹش انڈیا۔ مسلم پنجابی آرمی ٹوٹل انگریز کی وفادار تھی۔ منگل پانڈے اور کتنے واقعات ہیں، اس میں فوجیوں نے گولیاں چلائی تھیں، وہ برٹش فوجی نہیں تھے۔ مسلم پنجابی فوج، مسلم جاگیردار، انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان ایک کنٹری آزاد ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک نیا دیش بنایا، پاکستان۔ میرے دادا بتاتے ہیں، میرے چاچا بتاتے ہیں، ہمیں بچپن سے یہ چیزیں کیونکہ میں ایک شروع سے ایک سوال کرنے والا بچہ رہا ہوں، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ آپ کو پاکستان سے آنا پڑا، ہندوستان چھوڑ کے؟ کیونکہ جب وہ آجک کی، ہمارے گاؤں کی، یا میری امی باٹوا کی جب باتیں کرتی تھیں تو ہم اس شہر میں ہوتے تھے کہ یار کیا جنت، کیونکہ ماحول باندھتے تھے کہ وہاں پہ یہ ماحول تھا، اور دیوالی میں یہ ہوتا تھا، اور ہولی میں یہ ہوتا تھا، اور عید میں یہ ہوتا تھا، اور تو ہم بچپن سے ایک اٹریکشن ہوتی تھی۔ پھر ہم سوال کرتے تھے کہ بھئی چھوڑ کے کیوں آئے پھر؟ تو میرے والد اور میرے دادا وغیرہ نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا مائگریشن کا، اور ہوا یہ تھا کہ اچانک بلوے شروع ہو گئے، اور ہمارے گاؤں میں جہاں پہ 10-12 مسلمانوں کے گھر تھے، باقی 200-300 ہندوؤں کے گھر تھے، وہاں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی ڈسکریمنیشن کا نام ہی نہیں تھا اس گاؤں میں۔ وہاں اچانک رات کو حملے ہونے شروع ہو گئے، تو ہندو کمیونٹی آف ہمارے گاؤں نے ہمارے بزرگوں کو کہا کہ یہ آج برابر کا گاؤں لٹا ہے، پرسوں وہ گاؤں لٹا تھا، اب یہاں بھی کسی وقت بھی رات میں حملہ ہو جائے گا، آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو سب نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ یہاں سے ممبئی چلے جائیں۔ ہمارے گھر والوں نے پورے گاؤں کے جو مسلمان گھرانے تھے سب راتوں رات جو کپڑے لتے جو لپیٹ کے نکل گئے ممبئی کے لیے، اور ممبئی سے پھر وہ پتہ نہیں کوئی ٹرین چلتی ہے، اس سے یہ کراچی پہنچے ہیں۔ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ سازش کے تحت بلوے کرائے گئے تھے، اور بلوے کرانے والے انگریز نہیں تھے، بلوے کرانے والے یہی مسلمان جاگیرداروں کے ایجنٹ تھے۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ پاکستان اس سرزمین پہ بن رہا ہے جہاں پہ پاکستان موومنٹ چلی ہی نہیں،
نہ سندھ میں چلی ہے، نہ بلوچستان میں چلی ہے، نہ KPK میں چلی ہے. اور جنہوں نے موومنٹ چلائی، انگریزوں کے جو ایجنٹ تھے مسلمان، وہ وہیں رہ گئے. جاوید اختر کے والد رہ گئے ادھر، صبا نقوی کے والد رہ گئے، وہ سب ادھر ہی رہ گئے. ابے جب پاکستان بنایا تھا مسلمانوں کے لیے تم لوگوں نے، ساری موومنٹ UP CP بہار ادھر ہی چلی ہے، تو پھر گئے کیوں نہیں؟ تو انگریز کی جو اوریجنل سازش تھی کہ انڈیا کو بس آکیوپائڈ رکھنا ہے اندر کے ان کے آپس کے جھگڑوں میں، وہ انگریز کی سازش آج تک چل رہی ہے. اس کو امپلیمنٹ کون کرا رہا ہے، یہ اب ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. پاکستان کے بارے میں تو میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان کی آرمی ہے اور پاکستان کے جاگیردار ہیں. سازش کی انتہا دیکھیں کہ جس ہندوستان سے پیدا ہوئے، جس ہندوستان کا نسلیں کھاتی رہیں، اس ہندوستان سے ہمیں نفرت سکھاتے گئے. بچپن سے ہمیں ہندوؤں سے نفرت سکھاتے گئے. آج اگر ایک شاہد آفریدی کھڑا ہو کہ ہندو بنیا اور یہ وہ کہہ دیتا ہے، تو یہ شاہد آفریدی کی نہیں ہے، یہ ہماری ایجوکیشن ہے. ہماری رگ رگ میں، نس نس میں ہندو اور انڈیا کی نفرت ڈالی گئی ہے. اور یہ جو ہندوستان کے مسلمان بھی ہیں، بدقسمتی سے یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہندوستان ہمارا دیش ہے، ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان کو کلیئرلی کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہندوستان سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلافت موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا، محمد علی جوہر اور شوکت علی کی خلافت موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا. کیا تھی خلافت موومنٹ؟ خلافت موومنٹ واز انڈیپینڈنٹ مسلم انڈیا انڈر خلافہ آف استنبول. کلیئر گئے، انڈیپینڈنٹ مسلم انڈیا کی بات ہو رہی تھی. مسلمان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ ہندوز آر بورن ٹو سرو یو. یہ شروع سے ہمارے اس میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ ایکول ہے نہیں. مجھے کل رات کو کسی نے انگلش ٹرانسلیشن میں قرآن شریف کی ایک آیت بھیجی ہے جس میں کلیئر الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سب سے بدبخت ترین لوگ وہ ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے، اس لیے ان کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا. جنت کی مبارکباد اللہ نے صرف مسلمانوں کو دی ہے. جب یہ ہم کو بچپن سے پڑھایا سکھایا جاتا ہے تو کس حساب میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک مسلمان برابری کی خیالات لے کے جائے گا، بڑا ہوگا؟ مسلمان بڑا ہوتا ہی اس سپیریئرٹی کمپلیکس میں ہے کہ یو آر ڈفرینٹ، ناٹ اونلی ڈفرینٹ، یو آر کریکٹ، آل ادرز آر رانگ، اونلی یو آر بلیورز. یہ جب بچپن سے ہمارے ذہن میں سکھایا جاتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ سکھ لڑکے نے کل ڈربی انگلینڈ میں جو گردوارے پہ حملہ کیا، اس کے ذہن میں کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ذہن میں کیا تھا. ایک آدمی صبح سے رات تک مزدوری کرتا ہے، تھک کے شام کو مسجد میں جاتا ہے کہ چلو تھوڑا پنکھے میں بیٹھوں گا، مولوی صاحب کو بھی سنوں گا تو ثواب بھی کماؤں گا. یہ مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں مولوی صاحب کی تقریر چل رہی ہوتی ہے. مولوی صاحب کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ کسی غیر مسلم کو مسلمان کر دو، سیدھے جنت میں جاؤ گے. غیر مسلم کو ختم کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا نفرت کا پاٹ پڑھاتے رہتے ہیں. اب وہ صاحب جو صبح سے رات تک محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم کتے جیسی تو زندگی گزار رہے ہیں، مر کے بھی پتہ نہیں ہم جنت جائیں گے نہیں، چلنا تھوڑا ثواب کمانے کا شارٹ کٹ ہے نا. تو وہ صاحب جو ڈربی میں جس نے حملہ کیا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ اس نے کچھ اکھاڑ نہیں لینا، ایک دو کانچ توڑ کے، لیکن دا نیت واز ثواب کمانا، کہ چلو یار میں نے کافروں کی ایک جگہ کو تھوڑا تباہ کر دیا، اللہ خوش ہوگا، اللہ میرے ثواب میں اضافہ کرے گا. ایک لڑکا جو مدرسے میں ایکسپلوئٹ ہوتا ہے سندھ کے، بچپن سے اس کو مولوی، مسجدوں کے برابر کے مولوی، ایون مولویوں کے دوست ووست اس بچے کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں بچپن سے. جب وہ 15-16 سال کا ہوتا ہے، اسی مدرسے میں ہوتا ہے، تو میاں مٹھو اور اپنے مولویوں کی جب تقریریں سنتا ہے کہ اگر تم ایک کافر کو مسلمان کرو گے تو اللہ تم پہ جنت کھول دے گا. اب وہ کہتا ہے کہ یار ساری زندگی ہم نے کیا کیا اس مدرسے میں، کتے جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور
گھر والے بھی پتہ نہیں کس سے شادی کریں گے, کیسی ملے گی, ہم کو ایک غلام مل رہی ہے, ہم کیوں نہ لیں. وہ فلاں ہندو کی بیٹی ہے نا 14 سال کی, اس کو اغوا کر لیتے ہیں 4 لڑکے مل کے. میاں مٹھو کو بتا دیا جاتا ہے, میاں مٹھو کہتے ہیں شاباش ماشاء اللہ اللہ اکبر. وہ ہندو لڑکی کو آ کے اس کا ریپ کر کے اس کو بائی فورس پھر کنورژن کرتے ہیں. جو تھوڑا چینپیں کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ پھر تمہاری چھوٹے بھائی کو بھی مار دیں گے, تمہاری ماں کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے, تمہارے بھائی باپ کو بھی مار دیں گے. وہ بیچاری 14 سال کی لڑکی بلیدان دیتی ہے, پھر کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ ویڈیو بھی دے دیتی ہے کہ ہاں جی میں مرضی سے مسلمان ہو رہی ہوں, یہ مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وہ پھر اس کی شادی ہوتی ہے اس لڑکے سے. اس لڑکے کے یہ مزے لکھ جاتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے اس کو ایک سیکس سلیو مل گیا, کیونکہ اس سیکس سلیو کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, اس کے گھر والے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. جس کی مثال ہم نے ننکانہ صاحب میں دیکھی. جب ایک سکھ لڑکی کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا, کچھ مہینوں بعد اس سکھ لڑکی نے کہا کہ اب مجھے میرے گھر والوں سے ملنے تو دیں. گھر والوں کے پاس گئی, ماں باپ نے بچی کو دیکھ کے رونا دھونا شروع کیا. بچی نے رونا دھونا شروع کیا. ماں باپ نے شکایت کی کہ بیٹا تم نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے سر پہ بندوق, مجھے دھمکی دی گئی کہ تمہارے پورے خاندان کو مار دیں گے, تو اب میں نے آپ لوگوں کے لیے بلیدان دیا ہے. میں تو وہاں پہ قید ہوں, میں تو وہاں پہ غلام ہوں, میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو اس کے گھر والے رو پڑے. اس نے کہا کہ اب تمہیں نہیں جانے دیں گے. جب اس کو نہیں جانے دیا تو پورے ننکانہ صاحب کے مسلمان جمع ہو گئے اور گردوارہ صاحب پہ پتھراؤ شروع کر دیا. پورا گاؤں, پورا ننکانہ صاحب جمع ہو گیا اور اس لڑکی کو لے کے گئی ہے. یہ ہے فورسڈ کنورژن, یہ ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں بچپن سے جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں. یہ شارٹ کٹ ٹو جنت ہوتا ہے. جیسے ممتاز قادری نے گورنر پنجاب کو مار دیا, بلاسفیمی کی تھی, نبی پاک کی حرمت پہ آنچ نہیں آئے گی, سر تن سے جدا مار دیا خود ان کے گارڈ پولیس والے نے. اب وہ ممتاز قادری 2 ٹکے کا آدمی جس نے گورنر پنجاب جیسے آدمی کو مارا, اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کی شرن میں ہے, جو آپ کی حفاظت میں, اس کو حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن یہ گورنر پنجاب کے گارڈ نے شارٹ کٹ ٹو جنت کے چکر میں گورنر پنجاب کو مار دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر اپنے بچوں کو یہ اس طرح کے شارٹ کٹ ثواب کمانے کے اور وہ سکھائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے دس از دا ریزلٹ دیٹ واٹ وی آر سیئنگ. یہی چیز انڈیا میں اس لیول پہ نہ ہو سکی جو پاکستان میں ہو رہی ہے. کہ پاکستان میں تو پاکستان آرمی اور پاکستان کی اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے, پوری فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کے لیے. اب ہندوستان میں بے شک ایک ایسی گورنمنٹ زیادہ سالوں تک رہی ہے کانگریس کی, جس کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو بس خوش رکھو. یہ آج بھی مغل دور میں رہ رہے تھے, جب ایک ہندوستان کے ہندو کو پتا تھا کہ بادشاہ تو دور کی بات, میرا اس امیر جو ہے میرے علاقے کا وہ بھی دور کی بات, اس کے ایک معمولی مسلمان عوام کو یا اس کے سپاہی کو بھی خوش رکھنا میرا کرتویہ ہے. یہ نان مسلم انڈیا کا سوچتا تھا اور ان کا وے آف لائف یہی تھا, کیونکہ مسلمان واز بہرحال سپیریئر. ٹھیک ہے, سنا ہے کہ اکبر کے زمانے میں جزیہ ختم ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, لیکن بہرحال دیر واز اے ٹوٹل ڈسکریمنیشن. اور مسلمان مغل دور میں اور اسلامک دور میں ہمیشہ سپیریئر رہے. انگریز نے بھی پھر اپنے دور میں ہندو کی کوالٹی کو روکنے کے لیے, ہندو کی میجورٹی کو دبانے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کو پروموٹ کیا, مسلمانوں کو خوش کیا. اور اینڈ آف دا ڈے مسلمانوں کی الگ جماعت بنا کے مسلمانوں کے لیے الگ دیش اس جگہ پہ بنانا جہاں کے لوگ الگ دیش چاہتے ہی نہیں تھے, جیسے سندھ ہے, پنجاب ہے, پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی. یہ سارے سازش کے تحت ہندوستانیوں کو, جو کہ کیونکہ میں ہندوستانی ہوں, مسلمان ہوں تو کیا ہوں, میں مسلمان ہونے سے ہندوستانیت یا میرے اندر کا ڈی این اے نہیں ختم ہو جاتا. میرے والد وہاں پیدا ہوئے ہیں انڈیا میں, والدہ وہاں پیدا ہوئی ہیں, اور ان دونوں سے اوپر سارے دفن بھی ادھر ہیں, اسی مٹی میں دفن ہیں. میرے اندر سے آپ انڈین کیسے نکال سکتے ہیں؟ لیکن یہ ڈیوائڈ کر کے نکالا گیا. اس میں مسلمان کو, اب ہندو بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی تک اپولوجیٹک ہے, جو ابھی تک مسلمانوں کو خوش کرنے کے چکر میں
بھائی آپ اس کو ایز اے مسلمان نہ خوش کریں, ایز این انڈین اگر آپ اپنے انڈین بھائی بہنوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں وداؤٹ ریلیجن اس کو وہ کریں, لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. سوچا کریں, جب آپ آواز بھی کسی کے لیے اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ مقصد کیا لے کر اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کسی تبلیغی جماعت جو کہ بھاگ جاتا ہے کوارنٹائن سینٹر سے یا علاج ہاسپٹل سے بھاگ جاتا ہے, اس کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے جاوید اختر صاحب اکثر سپورٹ کرتے ہیں, اس کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نہ ہندوستان پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, آپ بلوے کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ڈیوائڈ کی خدمت کر رہے ہیں جو کہ برٹش پالیسی آف رول رہا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ ڈیوائڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ہندوستان کو کمزور کر رہے ہیں اور دشمنوں کو مضبوط کر رہے ہیں. وہ 47 تھا جس کی کہانیاں اور تھیں. 47 کا ہندو سویا ہوا تھا, عام ہندو کی بات ہو رہی ہے. اس کو شعور نہیں تھا, اس کو اپنی رائٹس کا, اپنے کنٹری کا وہ شعور نہیں تھا جو آج کا ہندوستانی لے کے اٹھائے. آج میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال سے جو تبدیلی آئی ہے عام ہندوستانی میں, خاص طور پہ ہندو کمیونٹی میں, ایک اویئرنیس آئی ہے, جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو ہمیشہ سبجوگیٹ کیا گیا ہے صدیوں سے. مسلمان گیا تو برٹش گیا تو وہ ہندو لیڈرشپ جو ان کو خوش کرنے میں لگی تھی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو وزیر تعلیم بناتے ہیں, انہوں نے آپ کی تعلیم کا کیا بیڑا غرق کر دیا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. آپ کے ہاں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ گلوریفائی ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلم تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جب قبضہ ہو گیا برٹش کا اور انہوں نے ایک وائسرائے سسٹم لگایا کہ انگلینڈ سے ایک وائسرائے آئے گا جو کہ ہندوستان کے معاملات دیکھے گا, وہ وائسرائے کا ٹائم پورا ہوتا تھا, چلا جاتا تھا, دوسرا وائسرائے آ جاتا تھا, تو کیا وہ جو وائسرائے جاتا تھا یا جو نیا وائسرائے آتا تھا وہ ہندوستانی بن جاتا تھا؟ تو اسی طرح جب بابر مر جاتا ہے تو پاویں آج جاوید اختر صاحب اور دوسرے مغل کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں یہ گیان دیتے ہیں کہ بابر انویڈر تھا نا, چلے ہمایوں بھی انویڈر تھا, اکبر تو ہندوستان میں پیدا ہوا تھا, ہندوستانی تھا, تو وہ جو برٹش وائسرائے تھے ان کے بچے جو ادھر پیدا ہوتے تھے وہ ہندوستانی ہو جاتے تھے. آپ بابر کے, اکبر کے, اورنگزیب کے ڈی این اے نہیں چینج کریں بھائی, وہ نہیں تھے ہندوستانی, وہ انویڈر تھے. ٹریٹ دیم ایز این انویڈر اپنی ہسٹری بکس میں. لیکن اگر آپ ان کی تعریفیں ہی لکھیں گے, آپ صرف دنیا کو اور اپنے ہندوستانی بچوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو جی یہ شاہ جہاں نے ہمارے لیے یہ تاج محل تعمیر کیا ہے, تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ وہ تاج محل شاہ جہاں نے نہیں بنایا تھا, ایک عیاش بادشاہ نے بنایا تھا. کس کے پیسے سے بنایا تھا؟ اسی غریب ہندوستانی کے پیسے سے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ یہی غریب ہندوستانی لاکھوں مزدور تھے جو 20 سال تک وہ اس کے عیاشی کی تعمیر کرتے رہے, اور پھر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس پہ فخر کرو. ارے کیا فخر کریں, 20 سال ہزاروں خاندان اس عمارت کو تعمیر کرنے میں کھپ گئے ہندوستان کے, اور تعریف کرو کہ شاہ جہاں نے بنایا ہے. یہ آپ کی ہسٹری بکس آپ کو سکھاتی ہیں. آپ کی ہسٹری بکس آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ ٹیپو سلطان نے وطن کے لیے قربانی دی ہے, ٹیپو سلطان نے اپنے سلطنت کے لیے قربانی دی ہے, جو کہ وہ وہاں پہ ہندوستانیوں کو غلام بنا کے حکومت کر رہا تھا. میں ٹیپو سلطان کو کیسے صحیح مان لوں جس نے ایک انڈیجینئس ہندوستانی فورس, مراٹھا فورس سے جنگ کرنے کے لیے افغان بادشاہ کو کہتا ہے کہ آ کے حملہ کرو, فرینچوں سے کہتا ہے کہ مجھے بندوقیں دو, میں مراٹھاؤں سے لڑنا ہے, مراٹھے گنڈوں سے لڑنا ہے. ابے وہ ہندوستانی ہے اصل تو. تم ہندوستانیوں سے لڑنے کے لیے ٹیپو سلطان قربانی دیتا ہے تو ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے ہندوستان کے لیے قربانی دی. ہماری کتاب رانا پرتاپ سنگھ کو کبھی گلوریفائی نہیں کرے گی, کسی کو نہیں کرے گی. اشوک سے لے کے آ جائیں آپ, چندر گپت موریہ سے آ جائیں آپ, ہلکا پھلکا ذکر آ جائے گا. گلوریفائی کون ہو رہے ہیں؟ اکبر, اورنگزیب. ارے جتنا ہندو مسلمان ہوا ہے اورنگزیب کے زمانے میں فورس کنورژن
शायद ही हिस्ट्री में किसी के दौर में हुआ हो। लेकिन औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया जाता है, भगवान बनाया हुआ है कि उनके बारे में आपने ब्लास्फेमी कर दी तो गलत है। और ये थे कौन? ये थे कौन? इनका एक एक अमीर बादशाह था अपने अपने इलाके का। 1422, बल्कि मैं पुष्पेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कोई ऐसे रेफरेंसेस दें, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूं जिंदगी में अगर मौका मिला। अभी तो आई एम नॉट एबल, लेकिन जब मुझे 1-2 साल में मौका मिला तो मैं वो रिसर्च करना चाह रहा हूं कि वो क्या अवामिल थे कि हमारे मेमनों को 1422 या 1322 में अलग अलग चीजें आ रही हैं। पूरी मेमन कम्युनिटी हिंदू से मुसलमान होती है। मैं जब अपने बुजुर्गों से पूछता था, दादा से या दूसरे बुजुर्गों से, तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा हम 200 साल से मुसलमान हैं, कोई कहता था 300 साल से। मैं कहता था हुए क्यों थे, तो बोलते थे कि मेमन बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, हम लोग गरीब नहीं थे कि हमें कोई पैसों की ज़रूरत थी, हम तो इस्लाम के मैसेज को, खूबसूरत मैसेज को एक बुजुर्गान ने दीन के उस पर कबूल किया था। ये हमें कह के वो किया जाता था। मैं रिसर्च करना चाह रहा हूं कि वो अवामिल क्या थे, वो ग्राउंड रियलिटी क्या थी जिसकी बुनियाद पे एक पूरी कम्युनिटी को अपना सदियों पुराना धर्म छोड़ के इस्लाम की तरफ जाने लगा। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं अपना इस्लाम छोड़ रहा हूं या नहीं। मैं मुसलमान हूं और मैं मुसलमानी हूं, लेकिन मैं सबसे ऊपर हिंदुस्तानी हूं और एक इंसान हूं। मैं इंसानियत पे बिलीव करता हूं। मैं इस इलाके के जो अनडिवाइडेड इंडिया था उस पूरे इलाके को अपना देश मानता हूं, अपना वतन मानता हूं। बाकी तो मैं कराची में पैदा हुआ हूं, मेरे लिए कराची ही सब कुछ है। जो मोहब्बत कराची के लिए मेरे दिल में है वो दुनिया में किसी जगह के लिए नहीं हो सकती, इसलिए कि वो मेरा शहर है, वहां मैं पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं, पढ़ा लिखा हूं। मेरे आज भी 99% रिश्तेदार कराची में रहते हैं। मेरे अपने सगे भाई बहन सब कराची में रहते हैं। तो कराची इज माय वतन। लेकिन अगर मैं जज्बे की बात करूं तो फिर मेरा वतन वही पूरा ब्रिटिश इंडिया है। फिर मैं जब देखता हूं कि इस खूबसूरत जन्नत को हमारी किस तरह इंटरनेशनल साजिशों ने तबाह किया और किस तरह हमारे लोग उसमें शामिल हुए, हिंदुस्तान के लोग, तो फिर मुझे दर्द होता है। तो मैं और कुछ नहीं कर सकता ना भाई, ना मैं कोई लड़ने भड़ने वाला आदमी हूं, ना कुछ। यूएन जाता था, यूरोपियन पार्लियामेंट जाता था, मुहाजिरों का एक इशू चलाता था, मुहाजिरों पर होने वाले जुल्म के बारे में। अब कुछ सालों से फिर ये एहसास हुआ कि फिर पूरा पाकिस्तानी तुम लेके चलो ना सारे इश्यूज। तो अब मैं कुछ सालों से पाकिस्तान के सारे इश्यूज पे सिर्फ अवेयरनेस फैला सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं। मैं हमेशा आर्म्ड स्ट्रगल्स के खिलाफ रहा हूं। मैं एक नॉन वायलेंट बंदा हूं। अगर मैंने जिंदगी में गांधी जी की कोई एक बात मानी है तो वो यही है जो वो कहते थे, नॉन वायलेंस। मेरे अंदर वो जो जरासीम है ना नॉन वायलेंस के, वो इसलिए है कि मेरे अंदर एक हिंदू डीएनए है मेरे सदियों से, क्योंकि हिंदू इज ए नॉन वायलेंट कौम। अगर मुसलमान कदर करने पे आए तो उसको अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ने उसको ये कितनी बड़ी नेमत दी है, हिंदू पड़ोसी। दुनिया का मोस्ट टॉलरेंट अगर कोई रिलीजन है तो यही तो है, संताना धर्म। इसको स्टडी करने से आप कोई काफिर नहीं हो जाते, क्योंकि ये एक फिलोसॉफी है। आज दुनिया, यूरोप और अमेरिका के प्रोफेसर कह रहे हैं कि इंडियन वैदिक सिस्टम में जाके खोजो, काफी चीजें मिलेंगी। जो तरक्कियां आज हैं वो हमारे वेदों में सदियों पहले दे दी गई हैं। कदर हम लोग नहीं करते ना। हम लोग जो इंप्रेस्ड हो जाते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और ये वो, हमारी यूनिवर्सिटी जिसने तबाह की उसकी पूजा कर रहे हैं आपके हिंदुस्तानी जावेद अख्तर साहब और सुवारा भास्कर और पता नहीं कौन कौन। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि ये दुनिया में एक जन्नत है देश। आप उन हिस्टोरियंस की किताबें निकाल के देख लें जिसने 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले, जैसे आप अब्ने बतूता को ले लें, वास्को डी गामा को ले लें, जो हिंदुस्तानों के सफर की किताबें इनकी आप पढ़ें, यार किन अल्फाज में इस देश का जिक्र करते हैं, इस देश की खूबसूरती का, इस देश की विस्डम का। आपके वेदों का जिक्र उन सब में मौजूद है कि हिंदुस्तानी। आप मुझे ये बताएं कि मुझे लोग तस्वीरें भेजते हैं,
میں نے ایک مندر دیکھا جو ایک پہاڑ کے اندر بنایا گیا ہے، ہزاروں سال پہلے، 500 سال پہلے بنے تاج محل کی جو تعریف کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس میں کس طرح انہوں نے پہاڑوں کو کھودا ہوگا ہزاروں سال پہلے، اور ہزاروں ٹن پتھر نکلا ہوگا، اور اس کے اندر پھر مورتیاں اور ساری چیزیں. یہ تھا یہ دیش. نظر لگی جب اندر ڈیوائڈ پیدا ہو گیا ہے، جب ہندو راجیہ چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے لڑنے لگے. آگے پھر غزنوی بھی آئے، تغلق بھی آئے، غوری بھی آئے، پھر مغل بھی آئے، اور پھر انگریز بھی آئے، فرینچ بھی آئے، ایون پرتگال بھی آیا، سبھی آئے ادھر، کون نہیں آیا؟ سب نے کوشش کی کہ اس کو، اور ہم ایک ہندوستانی ہیں جو کبھی سدھر کے نہیں دیے. مسلمان میرا دشمن، ہندو میرا دشمن، سکھ میرا دشمن. سکھ کا بھی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش تو کی گئی نا. یہ ضیاء الحق کی پوری پالیسی تھی جو خالصتان اس نے شروع کیا تھا. There was no issue at all. اور ایشو خالصتان کا آج بھی نہیں ہے، کیونکہ رائٹس موومنٹ ہمیشہ گراؤنڈ پہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کمیونٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، اس کو جابز نہیں مل رہے ہیں، اس کے اوپر ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، اس کے بندے غائب ہو رہے ہیں، تو جا کے ریزسٹنس شروع ہوتی ہے کہ ہمارے رائٹس دو. انڈیا میں تو سکھ کمیونٹی کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ڈسکریمنیشن فیس کر رہی ہے یا آواز اٹھا رہی ہے، کہیں انڈیا میں نہیں ہے. لیکن آپ کو باہر نکلیں گے تو آپ کو خالصتان 2020 خالصتان ہر جگہ نظر آئے گا. کون چلا رہا ہے؟ یہ ضیاء الحق کی پالیسی تھی جس کو کنٹینیو کیا ہے. اس کے بچوں نے جو آرمی کے آفیسر آتے گئے، انہوں نے JNK، نارتھ ایسٹرن انڈیا، کیرالا اور پنجاب، ہریانہ پنجاب، یہ پاکستان کے شروع سے ٹارگٹ آف اٹیکس رہے ہیں. بھائی لداخ میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی فوجیں کھڑی ہیں، اتنی ساری فوج آ گئی ہے، کیا ہے وہ، کیا چائنا حملہ کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا چائنا حملہ. چائنا بزی رکھ رہا ہے ادھر سے انڈین فورسز کو، ادھر JNK میں پاکستان نے LOC کی جو وائیولیشن کر کے انڈین فورسز کو، اس لیے کہ انڈین فورسز نے ان کی زندگی حرام کر دی ہے. ان کی جو انفلٹریشن ہو رہی ہے نارتھ ایسٹرن انڈیا سے اور ویسٹرن پارٹ سے، پنجاب میں اور JNK میں، وہ رک گئی ہے کیونکہ انڈین فورسز نے بڑے ان کے جو اٹیمپٹس تھے وہ پکڑ لیے ہونے سے پہلے ہی، یا انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ مارے جاتے ہیں. ان کی انفلٹریشن رک گئی ہے، تو یہ آکیوپائی کر کے انفلٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں. چاروں طرف سے خطرہ ہے، لیکن یہ دیش قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم ہی رہے گا. اور اب کوئی اگر اس میں ہے نا کہ اس کا کوئی ڈیوائڈ کر لے گا، تو آج کا ہندوستانی جاگا ہوا ہے. آج کا ہندوستانی کسی ایسی آرٹیفیشل لیڈرشپ کے جھانسے میں نہیں ہے. اور میری ریکویسٹ ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے، میں ہندوستان کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را میری بات نہ مانے، سچائی کو جانیں، سچائی کو جانیں. یہی ہمارا مذہب بھی درس دیتا ہے. سچائی کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی اوریجن پہ جائیں. آپ عرب نہیں ہیں، آپ ترک نہیں ہیں. آپ زندگی میں آسمان سے چھلانگ مار لیں، آپ عرب ترک نہیں بن سکتے. آپ ہندوستانی ہو، ہندوستانی ہی رہو گے. اور اگر آپ اپنے ہندوستانی ہونے پہ پراؤڈ فیل کرو گے تو اٹ ول بی بیٹر فار یو، نو بڈی ایلس. اپنے اوپر احسان کرو گے جب اپنی اوریجن پہ فخر کرو گے تو. لیکن اگر تم کوا ہنس کی چال چل پڑو گے عرب بننے کے لیے یا ارطغرل بننے کے لیے، تو وہ سب بادشاہتوں کے کھیل تھے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفاؤں نے اسلام کے لیے پھیلایا تھا؟ ایک صاحب ہیں خالد عمر صاحب، یہاں لندن میں رہتے ہیں، بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی. انہوں نے ابھی ایک لمبا چوڑا اسی ٹاپک پہ کہ ہندوستان میں مسلمان کیا کر رہا ہے، اور اس میں آخر میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اف یو تھنک دیٹ اسلام از اے ریلیجن یو آر رانگ. اسلام از اے اسٹرانگ ملٹرائزڈ پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل اوپریسو سسٹم، اینڈ آئی انڈورس اٹ. کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ سب کو فتح کرو، سب کو مسلمان کرو. تو یہ اسٹرانگ اوپریسو
ملٹرائزڈ پولیٹیکل سسٹم ہے. خدا را اپنے ملک کو اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے جنت بنا رہنے دیں. اس ملک میں اپنے بچوں کو ایک الگ راستے کے اوپر نہ لے کے جائیں. یہی میں بیلجیم میں جب منسٹری آف جسٹس میں کام کرتا تھا تو مجھ سے پوچھتے تھے تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ اسٹیٹ کی پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے بچے کس طرح بڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ مسلمان کو کھلی چھوٹ دے دو گے کہ جیسے اپنا بچہ بڑا کرنا ہے بڑا کرو، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ میں نے بیلجیم میں بھی منسٹری آف جسٹس کو جب میں ان کے لیے جاب کرتا تھا میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا آپ کو کیا پتا یہاں پہ بچے کس طرح بڑے کرتے ہیں مسلمان. میں کہا اسکول سے جو سیکھ کے آ جاتے ہیں ماں باپ سب بلا دیتے ہیں اور اپنا سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ دیکھے کہ بچے سارے ایک ہی لائن میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ایک ہی جیسے بڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں. دین یو کین انکریز یور نیشنلزم اینڈ یو کین میک اے اسٹرانگ نیشن. لیکن یہاں پہ تو مدرسے کے قریب نہیں جا سکتا کوئی چیک کرنے کے لیے کہ مدرسے میں بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو. بھیڑ بکروں کی طرح ہم اپنے بچوں کو، وہ خاص طور پہ غریب جس کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے مدرسے میں 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور تعلیم دے رہے ہیں. ابے وہ تعلیم نہیں دے رہے، وہ جانور بنا رہے ہیں ادھر. تعلیم یہ نہیں ہے جو مدرسوں میں دی جاتی ہے. ہم نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے. جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے پاس ایک بھائی ہوتی تھی، ہماری امی نے مجھے اور میری بہن کو اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. ہم اس بھائی کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے مدرسے میں، اس کے سارے بچے قرآن پڑھ لیا، بات ختم. نا آگے کی تعلیم آپ مدرسوں میں کیوں دے رہے ہو؟ تو پھر اسکولز کائے کے لیے ہیں؟ اس مدرسے کی تعلیم والے بچے کا باپ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اس کا کیا فیوچر دے رہا ہے وہ اس کو. مزید تو میں تبلیغی جماعت پہ کافی بولتا رہتا ہوں. تبلیغی جماعت اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ اگر آپ بچے اپنے ادھر دے رہے ہیں، ان کے حوالے کر رہے ہیں، تو آپ اپنے بچے کی زندگی اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. اس بھول میں نہ رہیے گا کہ آپ کا بچہ اگر 4 کافروں کو مار دے گا اور خود شہید ہو جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا. یہ بھول میں نہ رہیے گا. اتنا اللہ کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے قرآن پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ رحیم و کریم ہے، اور وہی اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، تو وہ کیسے آپ کسی ہندو کے اوپر یا کافر کے اوپر، جو کافر میں جب کہتا ہوں تو میرے لیے وہ کافر نہیں ہے. میں ان مسلمانوں کے ذہن پہ ٹھوک بجا کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس کو تم کافر کہہ رہے ہو نا، یہ بھی تمہاری طرح کا ایکول انسان ہے. وہ اگر کسی اور بھگوان پہ بلیو کرتا ہے تو وہ کمتر نہیں ہو جاتا. تمہاری نظر میں ہو رہا ہے اس لیے کہ تمہاری تعلیم ایسی ہے. تو میں اس ہندوستان کے سیکولرزم، ہندوستان میں اسلام کے رول آج تک کی بات کر رہا ہوں. آج بھی ہندوستان میں اسلامی رول کر رہا ہے بھائی، کر رہا ہے نا. میں کل کسی صاحب نے مجھے ایک کتاب کا پیج بھیجا ہے کہ سلطان عید کیسے مناتا تھا ہندوستان میں. ابن بطوطہ کی کتاب کا ایک پیج انہوں نے بھیجا ہے. 1320 ایسا کچھ سال ہے، سلطان عید منا رہے ہیں. کیسے منا رہے ہیں؟ دربار لگا ہوا ہے، سلطان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب سلطان صاحب کو پیش کیا گیا کہ ہم نے پچھلی جنگوں میں جتنے راجے مہاراجاؤں کے خاندان والوں کو قید کیا تھا ان کی بیویاں اور بیٹیاں پیش ہیں. سلطان صاحب کہتے ہیں رقص پیش کیا جائے. وہ ہندو راجے مہاراجاؤں کی بیویوں بیٹیوں سے رقص کرایا جاتا ہے وہاں پہ. پھر سلطان صاحب کسی امیر کو آواز دیتے ہیں، ہاں یہ لڑکی تم لے جاؤ، ہاں بھائی یہ تم لے جاؤ. بانٹ رہے ہیں ہندو لڑکیوں کو. پھر ہمیں یہ جاوید صاحب گیان دیتے ہیں کہ مسلمان رولر تو یہاں پہ، یہ ریکارڈڈ ابن بطوطہ جس کو ہر مسلمان ایک ہسٹورین مانتا ہے، اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. اور لمبا چوڑا ہے، کتنا بتاؤں میں. کہ پھر وہ سلطان صاحب جب ساری لڑکیاں بانٹ دیتے ہیں پورا دن یہی چلتا رہتا ہے. پھر اگلے دن پھر دربار لگتا ہے. اب وہ جو ہندو بزنس کمیونٹی کے اور اپر کلاس کے لوگ جو تھے ان کی بیٹیاں اور بیویاں پیش کی جاتی تھیں، وہ پھر سلطان صاحب رقص دیکھنے کے بعد بانٹ دیتے تھے اپنے امیروں میں، اپنے کزنس میں، اپنے بیٹوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. آخری میں آتا تھا
عام غریب ہندوستانی جنتا کی عورتیں تیسرے دن وہ سلطان صاحب اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیتے تھے. خدا کے واسطے ان مسلمان حکمرانوں کو گلوریفائی نہ کریں, خدا کے واسطے. ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ بغداد تک باندھ کے لے کے گئے. آپ کس لاجک کے تحت مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان حکمرانوں کو اچھا کہوں؟ اس میں میری بھی تو خاندان کی عورتیں تھیں نا. جب یہ محمود غزنوی اور یہ جو دوسرے لٹیرے آتے تھے تو یہ پہلے سندھ اور گجرات جہاں پہ ہمارے خاندان والے تھے وہاں پہ تو کشتوں کو پشتے لگاتے تھے, اس میں ہمارے خاندان والے مرتے تھے. اور میں محمود غزنوی کی تعریف کروں؟ ارے لعنت ہے میری زندگی کے اوپر. میں نے مر کے اپنے کیا پرکھوں کے ساتھ آنکھیں نہیں ملانی؟ کیا وہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ حضرت محمود غزنوی کیسے ہو گیا تمہارے لیے؟ حضرت محمد غوری کیسے ہو گیا تمہارے لیے؟ حضرت بابر کیسے ہو گیا؟ اورنگزیب ٹوپیاں بیچنے والا کیسے ہو گیا؟ جس نے تمہارے باپ کو مارا تھا, جس نے تمہاری ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا تھا, میں آنکھیں ملا سکوں گا اپنے پرکھوں سے؟ یا میں ان کو فخر سے کہوں گا کہ میں تو پوجا کرتا تھا محمود غزنوی کی؟ ارے اپنی اصلیت کو پہچانو ہندوستانیوں, چاہے مسلمان ہو کہ ہندو ہو. اللہ نے تمہیں ہندوستانی پیدا کیا ہے, صدیوں سے ہندوستانی ہو, ڈھونڈ رہے ہو اپنی اصلیت ارطغرل میں. ارطغرل اور ان ترکی خلیفاؤں کی ہندوستان کے لیے کوئی خدمات بتا دے. لوٹ کے یہاں سے خزانے وہاں پہ بھیجے جاتے رہے سلطنت عثمانیہ کو, غلام بنا کے ہمارے خاندان والوں کو وہاں بھیجتے رہے, اور ہمارے لیے وہ خلافت عثمانیہ. میں ان خلافت موومنٹ والوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جو بن سوچے سمجھے قوم کو اس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم اپنے ایکسپلائٹیٹر, ہمارے اپنے اوپریسر کو تعریف کریں, ان کی پوجا کریں اور گالیاں دیں ان کو جو ہم میں سے ہیں, جن میں سے ہم ہیں. ارے کہاں لے کے جا رہی ہے اس مسلمان لیڈرشپ اس قوم کو؟ تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اگر آپ ہندوستان کے مسلمان پاکستان کی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ فوج اسلام کی خدمت کر رہی ہے, تو تم سے بڑا مورخ کوئی نہیں ہے جس نے پورے پاکستان کے پختونوں کو یا تو مجاہد بنا دیا یا ٹیررسٹ بنا دیا. دوسرا کوئی بچا نہیں ہے. پورا پختون ان کی جنگ کی ایندھن ہو گیا ہے. بجٹ ہم دے رہے ہیں 72 سال سے, اپنا پیٹ کاٹ کے آدھے سے زیادہ بجٹ ان کو دیتے ہیں کہ جاؤ لڑو, ہندوستان تمہارا دشمن ہے نا, میں یہ سکھایا جا رہا ہے جاؤ لڑو ہندوستان سے. یہ ہمارے بچوں کو اٹھاتے ہیں گھروں سے, مدرسوں سے, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, بندوق ہاتھ میں دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں کشمیر, پنجاب, افغانستان, چیچنیا, امریکہ. جہاں آپ کو دہشت گردی کا واقعہ ملے گا پیچھے دم اٹھاؤ گے تو ٹھپا پاکستان آرمی کا لگا ہوا ہوگا. اور ہندوستان کا مسلمان اگر اس آرمی کو وہ کر رہا ہے تو وہ تم لوگوں کو بھی اس راستے پہ لے جا رہا ہے. ان سالوں کو ہم 72 سال سے پال رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے ان کا خرچہ پورا کر رہے ہیں, ان کے بچے کے لیے 7 اسٹار لائف دے رہے ہیں. اور یہ جو کام کرنے کے لیے ان کو دے رہے ہیں وہ کام ہمارے بچوں سے کرا رہے ہیں, ٹیررسٹ بنا کے ان کو بھیج رہے ہیں. اور یہی چیز ہندوستان میں وہ کر رہے ہیں. یہ جو سلیپر سیلز جاگ گئے ہیں ہندوستان میں, یہ آپ کے بچوں کو ٹیررسٹ بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ ان کو مجاہد سمجھتے ہیں تو آپ سے بڑا مورخ کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اگر اللہ آپ کے گھر میں ایک انسانی زندگی دیتا ہے, بچہ آپ کو دیتا ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ایک اچھا انسان بنائیں. آپ چکر میں رہتے ہیں کہ اس کو ایک ایسا مسلمان بنا دو جو کافروں کا قتل عام کرتا رہے. محمود غزنوی سے بنانا چاہتے ہیں. ابے وہ محمود غزنوی اسلام کے لیے 17 بار ہندوستان پہ حملہ کرتا ہے, زندگی میں ایک بار مکہ نہیں کیا اللہ کے گھر عمرہ ادا کرنے یا حج کرنے کے لیے. اس کو حضرت محمود غزنوی بنا دیا ہے جو کہ گئے تھا, جس کے اپنے غلام ایاز کے ساتھ تعلقات ہسٹری کی بکس میں ریکارڈڈ ہیں.
اس کو حضرت محمود غزنوی اسلام کا پیغمبر بنا دیا ہے. ایک لٹیرے ڈاکو کو جو اللہ کے گھر کبھی نہیں گیا. اقبال نے ایک شعر لکھ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ابے محمود نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. کوئی بھی مذہب کا لے لیں, کیا محمود غزنوی کو کوئی انسان کہہ سکتا ہے جس نے ایک پیسفل کنٹری کے اوپر اچانک حملہ کر دیتا ہے, اس کے لوگوں کو غلام بنا کے لے جاتا ہے, اس کے کھیتوں کو جلا دیتا ہے, اس کے گھر گھر سے سونا لوٹ کے لے جاتا ہے؟ وہ تو انسان نہیں ہے, آپ اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں. سمجھ جائیں مسلمان, ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں, انسان بن جاؤ. پہلے انسان بنو گے تو اپنی نسلوں پہ احسان کرو گے, کسی اور پہ نہیں کرو گے. ورنہ دنیا بھر میں جو آج ضلالت ہمارے نصیب میں آ گئی ہے وہ تم مسلمان لیڈروں کی پالیسی کی وجہ سے تو آئی ہے. ہم امریکہ کا تھوڑی گلا کریں گے کہ امریکہ یہاں پہ جنگ پھیلا رہا ہے, افغانستان میں امریکہ آیا. ہم تو اپنے محافظوں سے گلا کر رہے ہیں جنہوں نے میرے وطن پاکستان کو نارتھ ٹو ساؤتھ, ایسٹ ٹو ویسٹ پورا ٹیررستان بنا دیا ہے, جس کی جب جہاں مرضی آتی ہے دھماکہ کر جاتا ہے, جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں فورس کنورژن کر دیتا ہے, جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں پہ کسی کا بھی قتل عام کر دیتا ہے. یہ ہم نے مسلمانوں کا الگ ملک جو حاصل کیا تھا اس کا یہ حشر کیا ہے. اور اب تم ہندوستان کے مسلمانوں, تم اس جنت کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہو. مجھے کوئی دنیا کا ایک دیش دکھا دو, ایک دیش جس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام نہیں ہے, پھر بھی اس کی سڑکوں پہ نماز ہو رہی ہے, مین روڈز آپ بلاک کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں, اور دھڑلے سے بدماشی سے کرتے ہیں. کوئی چیپے نہیں کر سکتا, روکنا تو دور کی بات. رویے پہ اپنے غور کریں, شرمندہ ہو جائیں گے. یہ مادر پدر آزادی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. میں اس لندن میں رہتا ہوں, یورپ میں 30 سال ہو گئے مجھے. میں نے تو کہیں یہاں پہ سڑکوں پہ نماز ہوتے نہیں دیکھی. جو کبھی انگلینڈ کی وہ تو ایک آدھ کوئی ویڈیو شیئر ہوتی ہے. یو کین ناٹ بلاک پبلک اسپیس, لیگلی یہ کرائم ہے. ہندوستان میں مزے سے ہو رہا ہے. روکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں پہ. اب وہ جاوید اختر صاحب نے کل ایک ٹویٹ کی ہے کہ شرم آنی چاہیے یہ ہمارے ہوم منسٹر کو, دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے, دنیا یہ کر رہی ہے, اور یہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں لگے ہیں جنہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب کریمنلز کو چھوڑ دیں, پینڈیمک میں لڑ رہے ہیں تو آ جاؤ بھائی, جس کو جو ریپ کرنا ہے, قتل کرنا ہے, کرتے رہو بھائی, پکڑنا منع ہے. کیونکہ جاوید اختر صاحب نے گیان دے دیا ہے پورے قوم کو. جاوید اختر صاحب کل یہاں پہ ڈربی میں جو پاکستانی نے گردوارے پہ اٹیک کیا تھا نا, اس کو شام کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی, اور وہ کتا گاڑی ہوتی ہے نا پنجرے والی, اس میں ڈال کے لے گئے. اب ان کا بھی شکوہ کر لیں ذرا کہ برٹش پولیس بھی وہ امت شاہ جی کے اس پہ چل پڑی ہے. دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے, وہ ایک بچہ ہے پاکستانی پروٹیسٹ کر رہا تھا. وہ بھی آپ ان کو شاہین باغ والوں کو پروٹیسٹر کہتے ہیں نا, تو یہ بھی تو پروٹیسٹ کر رہا تھا نا. کانچی توڑا ہے, کوئی بندہ نہیں مارا. تو شرم آنی چاہیے پھر برٹش پولیس کو بھی کہ وہ پینڈیمک سے لڑنے کے بجائے ایک کرمنل کو گرفتار کر رہی ہے. جاوید صاحب کیا بات ہے, آج کل تو آپ کا دماغ بڑا آسمان پہ چل رہا ہے. مطلب خدا کا خوف کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلز کو لیو ایٹ لارج, صرف اس لیے کہ ان سالوں کا نام مسلمان ہے, اس لیے آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کسی ہندو کے گرفتار ہونے پہ کوئی آپ نے جھنڈا اٹھایا ہو. آپ کا ایتھائسٹ, آپ کا سیکولرزم, یہی سارا ڈھکوسلا آپ کا نظر آ جاتا ہے ہم کو. میرا گلاس توڑ دیا آپ نے پانی کا. جاوید صاحب انسان بنے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں آپ جیسے لوگ لیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کو. مسلمان آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کم از کم ان کے لیے کریکٹ راہ تو نکالیں. بھول گئے آپ کہ اس ہندوستان نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. آج جو مان سمان, عزت, دولت, شہرت, سب کچھ اس ملک کی وجہ سے. آپ کے کئی بھائی لوگ گئے تھے ہجرت کر کے ادھر.
یاد ہوگا آپ کو, سب اچھی طرح یاد ہوگا. کئی لوگ گئے تھے یہاں سے, آپ کے قبیلے کے لوگ. ساحر لدھیانی بھی گئے تھے, بھاگ کے واپس آ گئے تھے, بڑے فخر سے گئے تھے. ہم لوگ تو گئے تو ہمارے ماں باپ تو پھر پھنس گئے نا, سڑک پہ جھونپڑی بنا کے رہ رہے تھے, واپسی کے راستے بند تھے, سب کچھ تھا. یہ لوگ واپس آ گئے تھے, اور جو رہ گئے تھے ادھر رئیس امروہی, امروہہ سے بڑے شاعر تھے, مار دیا کراچی کی سڑکوں پہ, قتل کر دیا. قسم پرسی کی زندگی آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اس پاکستان میں گزاری ہے. قدر کریں نا, تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے یہ ہندوستان, اس کو سنبھالیں. اس ہندوستان کا ایک ایک رہائشی سٹیزن آپ کا ہے. اگر آپ آن کرو تو یہ پورا ہندوستان آپ کا ہے, اس میں بسنے والے ہندو بھی آپ کے ہیں. آپ ان کو اگر غیر سمجھتے رہیں گے, آپ ایک کمیونل ڈیوائڈ لاتے رہیں گے, یو آر ناٹ سرونگ یور کنٹری, یو آر ناٹ سرونگ یور پیپل, اینڈ یو آر ناٹ سرونگ یور ریلیجن. اب مجھے نہیں پتا کہ میں بہت بول چکا ہوں, اور بولنے کو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. یہ ایک ایسا موضوع ہے, ایسا ٹاپک ہے کہ جو مجھے رات کو نہیں سونے دیتا. دیکھیں, مجھے جاوید صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی. جاوید صاحب بار بار ایک ٹویٹ کرتے تھے کہ طارق صاحب ایک کینیڈین پاکستانی جرنلسٹ کو اچانک ہندوستان کی محبت کیسے جاگ گئی. جاوید صاحب کا یہ سوال میں اپنے لیے سوال لے کے آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں, یہ جو پاکستان میں ہم پیدا ہوئے, میں اپنی مثال دوں گا. بچپن میں اسکولوں میں گئے, محلوں میں گئے, ہر جگہ ہمیں ایک تعلیم دی گئی کہ راجہ داہر ایک ایکسپلوئٹیٹر تھا جس نے اپنی بہن سے شادی کی ہوئی تھی. سندھی قوم بیچاری تباہ ہو گئی تھی, ظلم میں پسی ہوئی تھی, اور ایک 16 سال کا عرب نوجوان بہادر اس قوم کو بچانے آیا. یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے. ہیرو ہمارے ذہن میں محمود غزنوی اور محمد بن قاسم بچپن سے ڈالے گئے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے ہماری کتابوں میں کہ اسی محمد بن قاسم کو پھر خلیفہ کے آرڈر پہ گدھے کی یا پتہ نہیں کس جانور کی کھال میں لپیٹ کے بھیجا گیا تھا. وہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی محمد بن قاسم مر گیا تھا. اور وہ حجاج بن یوسف کا کیا حشر ہوا تھا. یہ خلیفاؤں کے آپس میں دو بھائیوں کی جنگ میں ان لوگوں نے, محمد بن قاسم اور اس کے چاچا حجاج بن یوسف نے ایک خلیفہ کی مدد کی تھی, تو اس کا بھائی ناراض تھا, وہ خلیفہ مر گیا. بھائی عبد المالک تھا یا کون تھا, وہ خلیفہ بنا, تو اس نے پھر بدلہ لیا, محمد بن قاسم کو بلوایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا, اس میں یہ لکھا تھا کتاب میں کہ محمد بن قاسم نے وہاں پہ مشرکین کافروں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان میں سے کچھ تحفے خلیفہ کو بھیجے گئے. وہ ہمیں اس حساب سے بتایا جاتا تھا, وہ سحر مان کے, کہ ہم سمجھتے تھے کہ محمد بن قاسم نے اتنا بڑا کام کیا. سالے یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس میں میری ماں بھی تھی, وہ نہیں بتاتے تھے کہ اس میں میرا باپ بھی مارا گیا تھا. کیونکہ محمد بن قاسم جس علاقے پہ حملہ آور ہوا تھا وہ ہمارا علاقہ تھا, میمنوں کا علاقہ تھا, یا ہماری قومیں وہاں ہی بستی تھیں اسی علاقے میں. یہ نہیں بتاتا تھا ہمیں کوئی. تو جاوید صاحب, ہمیں جو شہر میں بڑا کیا جاتا ہے نا, یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ذہنوں کی بتیاں کھل گئیں. تو آج ہمیں اپنی اوریجن کی طرف واپس آنے کا موقع ملا ہے, اور آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنی ماتر دیش, مدر لینڈ سے پیار کو کھل کے اظہار کر سکیں. اس کو اپریشیٹ کریں, اس پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ بھائی آج اچانک ہمارے دل میں ہندوستان کا پیار جاگا. ارے بھائی جاگا تو, آپ کا تو آج تک نہیں جاگ رہا. یہ ہمارے لیے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ کھل کے کہہ دینا کہ ہاں جی ہم ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان سے پیار کرتے ہیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں, طارق بھائی اور ایسے کئی لوگ آئے ہیں آج جو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ہمارا دیش ہے, اس کو گالی نہ دو. ایک پاکستانی یہاں پہ آتا ہے 50 سال پہلے,
وہ آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے. تو یہ ہندوستانی 70 سال پہلے آیا تھا ہندوستان سے پاکستان, تو آج اپنے آپ کو ہندوستانی اوریجن کا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیا ایسا گناہ ہو جاتا ہے؟ بھائی ایک گجراتی ہے جس کے اجداد, جس کے پرکھوں نے ہجرت کر لی تھی ایسٹ افریقہ 200 سال پہلے, یا ساؤتھ افریقہ چلا گیا تھا, یا باربیڈوز اور ویسٹ انڈیز کے دوسرے جزائر پہ چلا گیا تھا. وہ آج 200 سال 400 سال بعد بھی آپ کو اس کی نسل کا کوئی آدمی ملے گا تو آپ اس کو پوچھو گے ہاں بھائی کون ہو, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تنزانیہ سے ہوں, یا میرے دادا بھی تنزانیہ میں پیدا ہوئے تھے, دارالسلام میں یا کینیا میں پیدا ہوئے تھے. وہ یہی کہے گا میں انڈین ہوں. 400 سال پہلے اس کے اجداد نے ہجرت کی تھی. یہ یہاں ہمارے پیچھے گھر کی گلی میں ایک ہیں گجراتی, جب ہم نئے 8 سال پہلے آئے تھے تب ان سے میں جب پہلی بار ملا تھا, میں کہا تمہیں گجراتی چھو؟ وہ خوش ہو گیا, بولا ہاں گجراتی چھوں. میں کہا کہاں سے؟ بولا وہ ہندوستان سے, سورت. میں کہا اچھا جاتے رہتے ہیں؟ بولا ہنسنے لگا, کہتا نہیں میں تو دارالسلام میں یوگنڈا میں پیدا ہوا تھا, کمپالا میں, اور میرے تو پردادا نے ہجرت کی تھی. میں اس وقت تو نہیں سوچا, لیکن جب میں نے کسی کو کہا کہ میں انڈین اوریجن سے ہوں تو بولا تم تو پاکستانی ہو, تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ سالا 72 سال پہلے دھکا مار کے زبردستی کا ہمیں پاکستان میں بھیجا گیا, تو آج ہم اپنے آپ کو انڈین نہ کہیں. ایک 400 سال پہلے جس نے ہجرت کی تھی وہ اپنے آپ کو انڈین کہے. تو اصلیت نہ بدلو بھائی, نہیں بدل سکتے. وہ سائنس بھی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو آپ کا ڈی این اے چینج کر دے بھائی, یا آپ کی اس چمڑی کا رنگ چینج کر دے. جو ہو وہ رہو, وہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم, میرا خیال ہے میں نے بہت ہی زیادہ بول دیا. میں سب سے پہلے تو پشپندرا جی آپ کے سامنے آپ کے پلیٹ فارم پہ میں سننے کے لیے بڑا بیتاب رہتا ہوں. بولنے کا موقع دیا, میں بہت آبھاری ہوں آپ کا, اور جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے بھی کہ بھائی میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ودیارتھی ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اینڈ آئی لرن ڈیلی. اور میں روز سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی. میری آواز ایک عام ہندوستانی کی آواز ہے, میری آواز ایک عام ہندوستانی مسلمان کی آواز ہے. میں اسکالر نہیں ہوں, اسی لیے میں سکھا نہیں رہا, میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جتنی باتیں کی ہیں اپنے دل سے کی ہیں, کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کی, پوائنٹ اسکور کرنے کے لیے نہیں کی. آلویز اسٹینڈ فار کریکشنز. اگر جہاں پہ میں غلط ہوں پلیز کریکٹ می. آپ مجھے کریکٹ کر کے مجھ پہ احسان کریں گے, اور اگر جہاں غلط ہوں کریکٹ کریں گے, آئی شیل بی گریٹفل. اینڈ تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار لسننگ ٹو می. اور اٹ واز not only a pleasure, but it was a great honor to be on this platform. And میرے پاس الفاظ نہیں ہیں پشپندرا جی کے لیے. آئی ہوپ میری زندگی کی جو اتنی بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے اس ماتر دیش کی مٹی کو چھو سکوں. میں آیا ہوں پہلے ممبئی دلی, لیکن میں اس مٹی کو چھونا چاہ رہا ہوں جس کی اندر میرے پرکھوں کی استھیاں دفن ہیں, جو صدیوں سے وہاں دفن ہیں. میں اس مٹی کو ایک بار ٹچ کرنا چاہتا ہوں. میں پشپندرا جی کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. میں ہندوستان میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ آئی ول گیٹ چانس ان مائی لائف ٹو سرو مائی نیشن, مائی پیپل اینڈ مائی کنٹریز انڈیا اینڈ پاکستان. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد, جے ہند, ہندوستان زندہ باد.